اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا ہیں۔ وہ ایک دن آپ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بہت ہی بڑی نہایت ہی اعلیٰ ہستی بننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عباس کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا، آپ کو صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے کبھی ادھر حرکت کرتے تو کبھی ادھر حرکت کرتے تھے۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ ہلاتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ حضرت عباس کے اس جواب پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند بھی مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے گفتگو کرتا تھا۔ ویڈیو کی گہرائی میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل رماک آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت اور آسانی سے مل سکے۔ میں جب روتا تو چاند مجھے رونے سے روکتا تھا، جس کو پنگھوڑے میں چاند ہلائے وہ کیا ہستی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چاند واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن پر گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بار بار ایک یہودی کو ایک ہی بات کہتے سنا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کا در ہجرت ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ لے کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایک یہودی نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرا نام احمد ہے۔ پھر میں نے یہ سنا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ ناظرین محترم، وہ چند واقعات جن کا ذکر حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ اس جماعت کے لوگ آسمانی کتاب تورات کو مانتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا۔ یہودیوں نے سارے واقعے کو سن کر کہا کہ اس بچے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس بچے کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر یہودیوں نے پوچھا کہ کیا اس بچے کا والد زندہ ہے یا کہ یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی کہ وہ اس بچے کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، لہٰذا میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس بچے کے والد ہیں۔ اس پر ان یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اس بچے کو قتل کر دیتے۔ خواتین و حضرات، یہودیوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کا دور جلدی آنے والا ہے، ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا دین یعنی دین اسلام آخری دین ہوگا اور سارے عالم اور ادوار میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا نور پھیل جائے گا، ان کی شان و شوکت کے ذریعے ہر طرف ان کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہودیوں نے اپنی پرانی کتب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانیاں پڑھ لی تھی اور انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ یتیم ہوں گے۔ حالانکہ ان یہودیوں سے حضرت حلیمہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہے اس بچے کا والد اور یہ بچہ بالکل بھی یتیم نہیں ہے۔ اس پر یہودیوں نے سوچا کہ اگر اس کا والد زندہ ہے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کا ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ آگے کو چلے گئے اور قتل کا ارادہ موقوف کر دیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میلے میں لے آئے۔ دور جاہلیت اور پرانے دور میں یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے کے لگنے کی جگہ طائف اور نخلا کے درمیان تھی۔ جب عرب کے لوگ حج کے لیے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر بازار میں گھوم رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بازار میں گھوم رہی تھیں تو ایک کاہن کی نظر اچانک آپ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس میں نبوت کی تمام علامات ہیں۔ وہ بولا، لوگوں اس بچے کو قتل کر ڈالو۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے جاتے تو بادل کا سایہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کرتا تھا۔ خواتین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہمیشہ دیا جلتا رہتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پت نے تفسیر مظہر میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا کہ تم اتنی امیر اور دولت مند ہوگی ہو کہ رات کو بھی چراغ بجھا کر نہیں سوتی۔ یہاں کے بڑے بڑے امیر لوگ رات کو چراغ بجھا کر سوتے ہیں۔ یہاں کے تاجر بہت بڑے امیر ہیں، وہ بھی رات کے دیے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے گھر میں رات کو ہمیشہ چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ کون سا چراغ میرے گھر میں رات کو جلتا رہتا ہے۔ حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے بتایا کہ جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے ہیں۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجیب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، ہوراں وچھائے نوری مسلے۔ فرش تو لے کے عرش تک پے گی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی۔ خواتین حضرات، ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا روتے ہوئے آیا اور کہتا ہے کہ اماں جان، ہماری ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جنگل میں جا کر ہمارے پیارے آقا آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے جانور چرند پرند جمع ہو جاؤ۔ تمام جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں وہ بھیڑیا بھی آ جاتا ہے، اور اس بھیڑیے کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بکری بھی آ جاتی ہے۔ حضور رحمت دو عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ بکری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری ہے؟ بھیڑیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کچھ دن سے جنگل میں تشریف نہیں لا رہے تھے، تو ہم آپ کے دیدار کے لیے ترس گئے تھے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ جنگل میں تشریف لائیں اور ہم آپ کے رخ انور کا دیدار کر سکیں۔ اس کے بعد تمام جانور سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سے 4 سال تھی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کے اندر سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہائے ہوئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا اور خوشبو پھیل گئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ جب دائی نے پکڑ کر ماں کے پہلوؤں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا کھایا اور سجدے میں چلے گئے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جب عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے، بچے جب نکلتے تو کئی دفعہ اپنی تمید اتار دیتے تھے۔ کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3 سے 4 تمید کی تہہ کندھے پر رکھ لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ بھی تمہید اتاریے۔ صحیح اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اپنی تمہید کو کندھے پر رکھ لیجئے، آپ اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہید کو آپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ یوں ہی حضرت عباس نے تمہید کو کندھے پر رکھا تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ آنکھیں آسمان کی طرف اور حضور پکار رہے ہیں، آزاری آزاری، اے عباس میرا تمہید دے دو، میرا تمہید دے دو۔ خواتین حضرات، کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہو؟ حضور پاک ظاہری طور پر بے ہوش ہوئے تھے، ورنہ حضور سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ حضرت عباس نے جلدی سے تمہید دے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لیا، پھر طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو انہیں دوسرے انسانوں سے علیحدہ کرتی تھیں۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی مکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نہیں بیٹھی تھی، آپ کا سایہ مبارک کبھی بھی زمین پر نہیں پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو آپ کامنٹس میں پارٹ 2 ضرور لکھیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل رماک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔